رسول اللہ کے گھر سے خواب کی تعبیر کے علم پہ دلیل لاتا ہوں. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی تعبیر الرؤیا کا مقدمہ اٹھاؤ. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، حضرت امام حسین کے پڑپوتے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے جسم میں خون دوڑا، یہ اولاد علی اور آل نبی. امام جعفر الصادق علم تعبیر کے امام ہیں. شاگرد بیٹھے، ایک شخص آیا، کہا جی میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں اذان دے رہا ہوں. فرمایا چوریاں چھڑ دے، چوریاں نہ کیا کر، چور نہ بنا کر، توبہ کر لے. بندہ چلا گیا. جی ٹھیک ہے سر. ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، انہوں نے کہا شیخ میں نے خواب میں اذان دی ہے. کہا تجھے مبارک ہو، انشاءاللہ تو حج اور عمرے کا سفر کرے گا. وہ چلا گیا. شاگرد آ گئے، انہوں نے کہا استاذ جی، استاذ من اے مسئلہ کیے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہی خواب اس نے دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا چوریاں نہ کیا کر، چور ہے تو، اور یہی خواب اس نے دیکھا ہے، اسے حج کی خوشخبری دے دی. کیا مطلب؟ یہ ہوتا ہے علم کا ماہر آدمی، یہ ہوتی ہے مہارت، ایکسپلینیشن جو وضاحت کے انداز میں، اور اسپیشلائزیشن، مہارت ملنا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اب یہ آل علی اور اولاد نبی ہے، یہ خواب کی تعبیر دیتے ہوئے ایک علوم کے علم سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بندے، قرآن کریم میں 2 اذانوں کا ذکر موجود ہے، ایک نیکوکار اور ایک بدکار. ایک کیا ہے؟ اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، سورۃ یوسف. یہ اذان چور کے معاملات کی طرف اشارہ ہے. اور ایک نیکوکار کی اذان ہے قرآن میں، سورۃ الحج میں، اذن فی الناس الحج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس سے پتہ چلا کہ اذان کا تعلق ظاہری حیثیت سے بھی ہوتا ہے. حجی بندہ کیسا ہے؟ کہ جی پہلا جو آیا تھا اس کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی جانتے تو ہیں، بڑا عجیب آدمی ہے، بڑا بدکار ہے، چوریوں میں مشہور تھا. تو ہم نے سمجھا آپ نے ویسے ہی اس پر دباؤ دیا. کہ جی نہیں، کہ جب اس جیسے بندے نے اس جیسا خواب دیکھا تو میں نے کہا تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے، بچ جا، چوری نہ کیا کر. اور جو دوسرا آیا جس نے کہا میں نے اذان دی، وہ کیسا تھا؟ کہ جی حاجی قاضی تھا، نمازی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تقوی طہارت والا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، للہیت رکھنے والا تھا. تو کہا پھر نیک آدمی کے لیے اذن فی الناس الحج. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفاعل کو سامنے رکھتے ہوئے سے حج کی خوشخبری دی. اس سے پتہ چلا خواب کا تعبیر کا علم بڑے بڑے طریقوں میں ہوتا ہے. اس طرح خواب کے علوم میں بڑا فرق ہے. میں ایک تعبیر اور دے رہا ہوں. امام جعفر الصادق بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ پسینہ حال ہو رہا ہے. کہ جی میں نے خواب دیکھا، میری منجھی تلے آگ لگی ہوئی ہے، چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا جا اپنے کمرے سے سامان نکال، کہیں چھت گر نہ جائے. انہوں نے 4 بندے ساتھ لیا، سامان باہر نکالا، چھت گر گئی. ایک عرصہ گزرا، سردیوں میں سب ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا اوپر چادریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی ہے. اور ایک آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی، میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. کہ جا چارپائی کی جگہ کو کھود، شاید خزانہ نکل آئے. وہ گیا اور اس کا خزانہ نکل آیا. شاگردوں نے پوچھا استاذ مان اس کی وضاحت. فرمایا خواب میں موسم کو بڑا متعلق اور دخل ہوتا ہے. گرمی میں چارپائی کے نیچے آگ یہ نقصان ہے، اور سردی میں چارپائی کے ساتھ آگ یہ فائدہ ہے. اسی لیے اس کی چھت گری تھی، اسے خزانہ ملا ہے. تو بھئی خواب کی تعبیر کا علم تو تعبیر کے معاملات ہیں. انجینئر صاحب نے بیٹھ کے نہ کر کے پھکیاں دینی ہیں، اسے کیا پتہ علم تعبیر کسے کہتے ہیں. تیری غلطی، تیری سلیکشن رانگ ہے، تیرا انتخاب غلط ہے، تو کہاں جا کر پھنس گیا. بھئی یوں نہیں ہے. وہ جیسے ہمارے وہ سناتے رہتے ہیں نا، کتنے مہر علی کتنے تیری سلام. ٹھیک ہے، ایک گستاخ اکھیاں جتنے لڑے کھڑوتے رہے نا، انہوں تو پوچھو تجھے کتنے پہنچ گئے ہو. آپ نے علم لینا ہے تو علماء کے پاس آئیے، اہل علم کے پاس آئیے، اہل تقوی کے پاس آئیے، اہل اللہ کے پاس آئیے،
اہل التقوی و اہل المغفرہ کے پاس آئیے، پھر آ کر آپ کو آپ کے علوم سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔